جی اچھا، اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ کہانی سناؤں، میں آپ کو تھوڑا سا اپنے گھر کی لوکیشن بتا دوں۔ ملتان میں ہمارا گھر پل موج دریا ایک علاقہ ہے جہاں پہ ایک نہر کسی زمانے میں بہتی تھی، ایک بڑی خوبصورت سی چھوٹی سی نہر، گانے بجاتی ہوئی وہ جایا کرتی تھی، اور ہم اکثر مارننگ واک پہ اس پہ جایا کرتے تھے۔ بہت پرانے زمانے کی بات کر رہا ہوں، 60 سال پہلے کی۔ اس کے بعد وہ نہر بند ہو گئی، اور اب وہاں پہ بہت سارے پل بن گئے ہیں جو مختلف سڑکوں کو کنیکٹ کرتے ہیں، تو اس کا نام پل موج دریا کے طور پہ لوگ بھول گئے تھے، پھر دوبارہ سے پل موج دریا ہو گیا۔ اچھا، وہاں پر ایک بہت پرانی کوٹھی تھی پل موج دریا کے بالکل کنارے کے اوپر، جس کے تمام چاروں طرف بہت فارسٹیشن تھی، کھیت تھے، اور اس کے درمیان میں ایک ہندو وکیل کی کوٹھی تھی جو 47 میں جب ہمیں آزادی ملی تو وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے، اور اس کوٹھی کا آدھا حصہ ہمیں مل گیا تھا۔ تو یہ ایک بڑا مسٹیریس سی انوائرمنٹ تھی کہ بہت سارے کھیت ہیں، محلہ نہیں ہے یہ بالکل بھی، بہت سارے کھیت ہیں جن میں کافی اونچی فصلیں لگی ہوئی ہیں، اور ہماری کوٹھی کی کوئی باؤنڈری وال بھی نہیں ہے، جبکہ سرکنڈوں کی ایک باڑ لگی ہوئی ہے بہت تھک قسم کی، اس قدر تھک قسم کی کہ اس میں سے کوئی جانور بھی نہیں گزر سکتا۔ تو اندر دیکھنا تقریباً ناممکن ہوتا تھا اس باڑ کی وجہ سے۔ تو یہ بچے جب نواں شہر سے گزرتے ہوئے یا کہیں اور سے آتے ہوئے پل موج دریا، دریا کا پل، موج دریا کا پل کراس کرتے تھے، تو ان کو یہ چیزیں نظر آتی تھیں، کھیت اور وہ سرکنڈوں کی باڑ، اور ایک آئسولیٹڈ کوٹھی، بہت پرانی کوٹھی جس کے بہت بڑے بڑے برآمدے تھے، اور وہاں پر کوئی خاص موومنٹ نظر نہیں آتی تھی، جیسے کوئی گھوسٹ ہاؤس ہو۔ تو اس لحاظ سے یہ بچے جب میرے کلاس فیلو، جب ان سے جب میں نے کہا کہ آؤ میرے گھر چلو، تو انہوں نے کہا کیا تم اسی کوٹھی میں رہتے ہو جو پل موج دریا کے پاس ہے؟ تو میں نے کہا ہاں بالکل اسی کوٹھی میں رہتا ہوں۔ تو کہیں گے وہ تو بڑی عجیب سی بھیانک قسم کی کوٹھی ہے، اس میں نہ کوئی جا رہا ہوتا ہے نہ کوئی آ رہا ہوتا ہے، نہ اندر سے کچھ نظر آتا ہے۔ تو اب ناظرین دیکھیں کہ ہم جب انٹر ہوئے اس گھر کے اندر، برآمدے میں مجھے یاد ہے کہ ابھی تک جائیے یہ چیزیں مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، کچھ ایسوسیشن ہے ان چیزوں کے ساتھ۔ آپ کو ہم تصویر بھی دکھائیں گے اپنے گھر کی اور اس برآمدے کی، بہت بڑے بڑے برآمدے، دیواریں اتنی چوڑی چوڑی، ملتان کی گرمی کے حوالے سے ڈیزائن کی گئی۔ تو جب داخل ہوئے تو انہوں نے بہت ساری چیزیں دیکھیں، اب وہ صرف ابھی دیکھ رہے تھے۔ دیکھیں نا، آپ کے ذہن میں آپ کی آنکھوں کے ذریعے سے آپ کی ان پٹ جا رہی ہے، ابھی کوئی ان سے بول نہیں رہا تھا، میں ان کو کچھ بتا نہیں رہا تھا، وہ مجھ سے کچھ پوچھ نہیں رہے تھے، وہ صرف دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک الماری رکھی ہوئی ہے جس میں بہت سارے رسالے اور کچھ کتابیں ہیں برآمدے میں، جس پہ انہوں نے زیادہ توجہ نہیں دی، اس کو انہوں نے سلیکٹ نہیں کیا اپنے ذہن میں، یہ نوٹ کرنے والی بات ہے۔ کپڑے ٹنگے ہوئے تھے دھل کے، اور اس میں زیادہ تر لیڈیز لانڈری تھی، وہ انہوں نے دیکھی کہ لیڈیز کی لانڈری ہے صرف، یہاں پہ جینٹس، جیسا کہ ان کو پہلے احساس تھا کہ یہاں پر کوئی آدمی نہیں رہتے، تو آدمی ان کو یہاں سے تھوڑا سا ان کا یہ یقین میں بدل گیا کہ لوگ یہاں نہیں رہتے، خواتین رہتی ہیں صرف یہاں پہ۔ انہوں نے میری گرینڈ مدر کو بیٹھے دیکھا ایک تخت کے اوپر، اور وہ ان میں سے ایک اسٹوڈنٹ نے خاص طور پہ اس انفارمیشن کو سلیکٹ کیا۔ وہ ناظرین، جو یہ میئر نے کہا تھا نا کہ سلیکٹنگ، جو چیزیں آپ کے ذہن میں جا رہی ہیں اس میں سے کچھ انفارمیشن آپ سلیکٹ کرتے ہیں۔ میری گرینڈ مدر کو انہوں نے ایک تخت پہ بیٹھے ہوئے دیکھا جو کافی اسٹرکٹ تھیں، انہوں نے ان کو سلام کیا، اور انہوں نے ان کو نوٹ کیا کہ یہ ایک تخت پہ بیٹھی ہوئی ہیں گاؤ تکیے کے ساتھ۔ اب یہ جو 2-3 چیزیں تھیں جو ان میں سے ایک نے سلیکٹ کی اپنے ذہن میں، اس کا وہ کچھ مطلب بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے یہ دیکھا، میری جب گرینڈ مدر اندر جانے لگیں کسی بندے سے کہنے کے لیے، کہ کسی لڑکی سے کہنے کے لیے کہ ان کے لیے گرمی کا موسم تھا، پانی بنا کے لا دو، تو انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے ڈھیلا پجامہ پہنا ہوا تھا۔ اب ناظرین، ملتان میں ڈھیلا پجامہ عام طور پہ مڈل کلاس کے لوگ یا اپر مڈل کلاس کے لوگ نہیں پہنتے، اور لوور مڈل کلاس کے لوگ بھی نہیں پہنتے، وہ آپ کو فلموں میں ہی نظر آتا تھا ملتان میں۔ یہاں پر بھی اب شادیوں میں ڈھیلا پجامہ آپ کو
نظر آئے گا، ورنہ ادروائز ملتان اس زمانے میں کافی بیکورڈ ایریا تھا. تو یہ چیزیں انہوں نے سلیکٹ کر لی. انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ کوئی میل ممبر نہیں ہے اور کسی میل ممبر کی کوئی نشانی بھی وہاں پہ نہیں ہے، کوئی کپڑے بھی نہیں ان کے سوکھ رہے. اب ان کے لیے یہ ایک پرابلم تھا، بالکل ایسا پرابلم جیسے کوئی آپ کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس میں آپ کو کوئی پرابلم آتا ہے. یہ ان کے لیے ایک پرابلم تھا کہ وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ کس قسم کا گھر ہے، کیسا عجیب سا گھر ہے، یہ کیا ہوتا ہے اس گھر کے اندر. انہوں نے کبرڈ جو تھی کتاب میں اس کو انہوں نے سلیکٹ نہیں کیا، تخت کو کیا، گاؤ تکیے کو کیا، ڈھیلے پجامے کو کیا. ناظرین اب آپ خود سے سوچئے کہ ان 3 چیزوں کو کنیکٹ کرنے کے بعد اس بچے کے ذہن میں جو ایک خاص علاقے سے آتا تھا ملتان کے، یہ پرائر نالج کی میں بات بتا رہا تھا نا آپ کو کہ پرائر نالج کی کوٹیشن میں نے آپ کو سنائی تھی کہ اٹ واز دین سب سے single most important factor in influencing learning is prior knowledge، اور آپ اس کو اپنی نئی نالج کے ساتھ کس طرح سے ریلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ اپنی prior knowledge کو اس کے ساتھ ریلیٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا. something was absorbed، اس کتاب کے تحت out of that something is selected، اس کتاب کے تحت and some mental picture was being formed، اسے کچھ آوازیں آنا شروع ہو گئی تھیں. اب جب پکچر بنی نا تو اس کے سامنے پکچر بھی بن رہی تھی اس گھر کی، اس کو کچھ آوازیں بھی اس گھر میں سے آنا شروع ہو گئی تھیں جو اس گھر میں سے نہیں آ رہی تھیں، جو اس کا خیال تھا کہ اس گھر میں سے آ رہی ہیں. وہ بہت پریشان ہوئے. آپ سوچ سکتے ہیں ناظرین اس نے کیا سوچا تھا. یہ ان 3 چیزوں کو سلیکٹ کر کے میری گرینڈ مدر بڑی اسٹرکٹ، تخت پہ بیٹھی ہوئی گاؤ تکیے کے ساتھ، اور اس کے ساتھ انہوں نے ڈھیلا پجامہ پہنا ہوا. نیکسٹ کہانی میں سنیے گا.